اگر آپ میری فیس بک کی ٹائم لائن دیکھیں تو وہاں پر آپ کو کافی اچھی اصلاحات ملیں گی، اصلاح معاشرہ، اصلاح انسانیتی، اور یہ انہی میں سے ایک ایڈمن جو پرسنل طور پر ہے اسے پتہ ہے کہ ہم نے کیسی کیسی کوششیں کی کہ کچھ بہتری آئے، لیکن بہتری اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک تمام شعور ایک نہ ہو جائے، اجتماعی شعور نہ آئے۔ ابھی آپ کا کوئی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، وہ لاکھوں کا مقروض ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ پیدا ہونے والا بچہ ہے یا آپ لوگ ہو یا جو آپ کے بڑے ابا اجداد گزر گئے وہ ہیں؟ بتاؤ۔ یہ سوال جو ہیں جو آپ نے کیے ہیں، بیسکلی سوالوں سے ماسٹر خوشی ہوتی ہے، لیکن جو ان کی سینس ہوتی ہے سوال کی، وہ سوال کی سینس پازیٹیو ہونی چاہیے۔ میرا مشن کیا ہے؟ آپ کیا سمجھے ہیں میرا مشن کیا ہے؟ میرا مشن میں نے دیکھیں پکوا کر بانٹنی ہے، کیا ہے میرا مشن؟ ذرا بتائیے مجھے۔ میرا مشن یہ ہے کہ آپ کو شعور دے دوں، آنے والی نسلوں کو شعور دے دوں۔ اتنی بڑی گدیاں ہیں، اتنے زیادہ مرید ہیں، کیا وہ تعلیمی، آئینی، قانونی اصلاحات لا سکیں؟ جب آپ کی اصلاحات ہو جائیں، ابھی بھی آپ کے جو پرائمری اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، گورنمنٹ اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے ہاں ان اسکولوں میں ڈائری لگی ہے کہ ماں باپ کو پتہ چل سکے، یا جہاں وہ بچے کو ٹیوشن بھیجتے ہیں کہ پتہ چل سکے آج بچے کو کیا سبق ملا ہے؟ کتنے اسکولوں میں ڈائری لگی ہوئی ہے؟ کبھی آواز اٹھائی کہ ڈائری لگنی چاہیے، تعلیمی جو ہے وہ معیار بہتر ہو سکے؟ یہ جو سفید پوش طبقے کی آپ نے بات کہی ہے، امیر لوگ تو کم ہے نا، غریب تو زیادہ ہے نا، تو کبھی یہ ملے ہیں؟ کبھی یہ مل کر انہوں نے یکجہتی کی ہے کہ نہیں اب ہم اپنا نمائندہ چنیں گے، ہم اپنا ایم پی بنائیں گے؟ کبھی انہوں نے کہا یہ تو 500 روپے کے اوپر اپنا ووٹ بیچ دیں گے، بریانی کی پلیٹ پر ایک بوتل پر اپنا ووٹ بیچ دیں گے، تو پھر چیختے چلاتے رہیں گے؟ ابھی جو سیلاب آیا ہے، اگر آپ میرے پہلے لیکچر دیکھیے تو اس میں نے ضرور اس بات کی وضاحت کی کہ آپ نے نکاس پانی کا روک دیا ہے تو پھر کام خراب ہوگا۔ آپ کی جو پلاننگز ہوتی ہیں، یہ جو آپ مکان بنائے ہوئے ہیں، ان کے نقشہ جات، کتنے ایسے گھر ہیں جو نقشہ جات کے ساتھ منظور شدہ ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ کی گیس کی بندش ہو جاتی ہے، آپ نے کتنے پلانٹ لگائے ہیں قدرتی گیس کے پیدا ہو اور گیس کا ایشو ہی نہ ہو؟ آپ کی بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، جب وہ ایسا ہو رہا تھا تو کہاں تھے آپ کے آبا و اجداد؟ کہاں تھے آپ سارے کے سارے لوگ؟ کہاں تھے آپ؟ کہاں تھے یہ سارے لوگ؟ ہم نے صرف جانوروں کی طرح زندہ نہیں رہنا ہے، یہ عالم آپ کا نہیں ہے، یہ عالم نسوت ہے، آپ بطور سزا بھیجے گئے ہیں۔ اگر آپ اپنا انسانی شعور واپس نہیں لیتے، آپ جانور ہی رہیں گے، اور لکھا ہے قرآن پاک میں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ابو جہل کا حلیہ بھی انسانوں جیسا تھا، کیا وہ انسان تھا؟ نمرود، شداد، فرعون کا حلیہ بھی انسان جیسا تھا، کیا وہ انسان تھا؟ ابھی جو ایک پھندا بن دیا گیا ہے اس قوم کے ارد گرد، اوپر ایک میسج آیا ہوا ہے، اس میں بھائی کہتا ہے کہ ہم تو پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہیں۔ کہیں اللہ پاک نے ایسا لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کسی کے پاؤں کی دھول کے برابر ہیں؟ کہ لکھا اللہ پاک نے ایسا؟ لیکن آپ کو شعور ایسا دیا گیا ہے بار بار۔
اب اس शऊर को चेंज करने के लिए मैं क्या करूं? मेरी तो अपनी ज़िंदगी तो बेस्ट ज़िंदगी है। अगर मुझे ये मिशन की जिम्मेदारी ना होती, इस सिलसिला की जिम्मेदारी ना हो, तो मेरी ज़िंदगी तो बड़ी बेस्ट है। मैं अच्छी जॉब करता हूँ, मेरा फैमिली का बंदोबस्त बहुत अच्छा गुजारा होता है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पर जूम क्लास के लिए मुझे मोबाइल चाहिए। मेरा मोबाइल ख़राब हो जाए या ये सही नहीं चलता, ख़राब हो गया, तो क्या मैं जूम क्लास करवा सकूँगा? अगर मेरा इंटरनेट पैकेज नहीं होता, क्या मैं जूम क्लास करवा सकूँगा? अगर मैं इतने मुझे डेली के मैसेज आते हैं, इतना टाइम मुझे देना पड़ता है और मैं टाइम देता रहता हूँ और कोई काम नहीं करता हूँ, तो जब बिजली का बिल आएगा तो वो कहेंगे नहीं आपने बड़ा वो काम कर रहे थे, नुमान साहब को बढ़ा रहे थे, लिहाजा आपको बिजली का बिल नहीं देते, आपको माफ़ी है। क्या वो ऐसा करेंगे? कानून कुदरत ये है कि जनाब मूसा और एक दफ़ा जनाब ईसा के बाद कभी किसी पर आसमान से खाना नहीं उतरा है और ना ही अब उतरेगा। जो कानून बन गया है वो बन गया है, जो उसूल बन गया वो बन गया है, तो कानून के मुताबिक ही चलना है। तो बताओ मैं क्या करूं? क्या ऐसे ही बस सैलाब आ गया, उजड़ पुजड़ गए, फिर वो इकट्ठा हुआ माल, फिर ऐसे ही गया, फिर वैसे ही बार दोबारा चले गए वापस अपनी जगहों पर, फिर वैसे ही रहना शुरू कर दिया, फिर आपने अपने नदी नाले बंद कर दिए, बस ऐसे रखूं? क्या करूं? अब आपका दूसरा सवाल कि अक्सर किसी भाई का मसला बताया तो आपने तवीज़ भेज दिया, तो क्या करूं? आपने मुझे मसला बताया तो क्या करूं? आपका कोई किसी भाई का मसला है, उसको लो एनर्जी है, लो है उसका एनर्जी का लेवल, तो क्या करूं? यहाँ से फ्रूट खरीदूं और जाकर उसको भेज दूं? कभी तुमने ये सवाल किसी डॉक्टर से किया है कि सर आपने ये जो लगाई है ड्रिप मुझे लगाई है, ये क्यों लगा दी है? मैं आपको अपना दोस्त बीमार लेकर आया हूँ, आप इसको ड्रिप लगा रहे हैं। मैं अपना दोस्त लेकर आया हूँ, आप इसको एंटीबायोटिक दवाई खिला रहे हैं। आप तो ये गोलियाँ क्यों दे रहे हैं इसको, आपने ये क्यों दे रहे हैं? कभी किसी डॉक्टर से सवाल किया है? आपने जिस इंसान का मेरे साथ मसला शेयर किया, अब उसका एनर्जी लेवल लो है, अब क्या करे मास्टर? वो तवीज़ क्या है, उसमें क्या लिखता है मास्टर? उसमें वो अपनी एनर्जी को किसी तरीके से सेंड करता है कि जो पहले नेगेटिव एनर्जी आई है वो ख़त्म हो जाए। अगर उसको डायरेक्ट करे, डायरेक्ट मुराकबा करवाए, वो डर जाएगा, या उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो ऐसी मूवमेंट पकड़ेगी कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। तो वो तो मास्टर लड़ रहा है। और जितने भी तुम दोस्तों के प्रॉब्लम मुझे बताए, मैंने उनको ये कहा होगा कि अपनी खुशी से हदिया भेज देना। क्या मैंने उनको कहा कि मुझे इतनी फ़ीस दो? क्या डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर फ्री आपका इलाज कर देता है? लेकिन मैंने क्या उनसे ऐसा कहा? वो एक तरीक़ाकार है, एक पैटर्न है एनर्जी लेवल बढ़ाने का। बीमारी इशू तभी आया है अगर एनर्जी लेवल लो है किसी वजह से। मैंने ऊपर अपने इतने मैसेज भेजे, आप किस मैसेज से पहले मैसेज भेजे, अगर आपने पढ़े होते आपको समझ आती कि शऊर और एनर्जी तनासब रास्त में रहते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ेगा, शऊर बढ़ेगा, शऊर बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। ये तनासब मकूस में नहीं कभी हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी बढ़े शऊर कम हो जाए, शऊर बढ़े एनर्जी कम हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर तुम ये पढ़ते, तुम्हें ये आपका सवाल ना बनता मेरे साथ। तो जब तवीज़ किसी को मैं देता हूँ, उसमें मैं एनर्जी देता हूँ उस नेगेटिव एनर्जी के लिए लड़ने के लिए कि जब भी ये मसाज करेगा, इसका एनर्जी लेवल जब अपना बढ़े, तो जो नेगेटिव एनर्जी ये पहले अपने अंदर लिए हुए है वो डैमेज ना करे, इसलिए तवीज़ देता हूँ। दोबारा कह रहा हूँ, कभी किसी डॉक्टर से पूछा है डॉक्टर साहब आपने ये बीमार बंदे को ड्रिप क्यों लगाई है, आपने बीमार बंदे को इंजेक्शन क्यों लगाया है, आपने बीमार बंदे को ये एंटीबायोटिक क्यों लिख दी है,
آپ نے بیمار بندے کو یہ فلانا کیوں کر دیا، کبھی ڈاکٹر سے سوال کیا؟ پھر ماسٹر ہے ایک روحانی، اسے پتہ ہے، جیسے وہ چہرہ دیکھتا ہے اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ کچھ باتیں راز میں رکھتا ہے۔ آپ جو کیا اب اس پہ میں بولوں؟ چلیں اگلا سوال، امید ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں تویز کیوں دیتا ہوں۔ اب اگلا آپ نے لکھ دیا یہ کدھر سے ثابت ہے بتاؤ۔ اب کبھی ڈاکٹر سے تم نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈرپ آپ مجھے لگا رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ دوائی لکھ کے دے رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حد ہو گئی ہے یار اس سوال کی کہ اب میں یہ ثابت کروں کہ یہ فلانی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ اتنے سو سال پہلے لکھا ہوا ہے، کیا اس کا جواب دے سکتا ہوں میں بلا؟ خیر سمپل سا بتا رہا ہوں کہ جو وہ دوست ہوتا ہے ان کا انرجی لیول لو ہوتا ہے، نیگیٹو انرجی کا کسی نہ کسی وجہ سے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ بیسیوں قسم کی ہو سکتے ہیں، ان کے اپنی تھاٹس ہو سکتی ہیں، پیچھے خاندان کی طرف سے آ سکتی ہیں، نظر بد کے اثرات ہو سکتے ہیں، جادو ٹونے کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور ایون جو انہوں نے ایکسٹرا وہ موویز دیکھی ہوتی ہیں ان کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ان نیگیٹو انرجی کو ختم کرنے کے لیے ماسٹر اپنی انرجی کو ایک تویز کی شکل دے دیتا ہے، یا ایک الفاظ کی شکل دیتا ہے، یا وہ کسی طرح سے کچھ ایسا کرتا ہے کہ جب اس کا اپنا انرجی لیول بڑھے گا تو جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو پرابلم نہ کریٹ کرے، تو اس لیے تویز دیتا ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تیسرا سوال، نامحرم کو دیکھنے سننے کی ممانعت ہے، اس گروپ میں وائس میسج بھیجے جاتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف عمل نہیں؟ کیا شریعت آپ کے نزدیک ہے؟ کیا ہے شریعت؟ جی کیا ہے شریعت بتائیے مجھے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جب آپ یہ ایسے الفاظ لے آتے ہیں، یہاں پر ماسٹر جواب دیتے ہوئے جھجکتا ہے، کیوں کہ آپ کی تقسیم ہے، آپ تو اپنی یہ کامن مسجد تک نہیں بناتے ہو، آپ ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے ایک دو دوسری مسجد میں جائے گا، دوسرا دو دوسری مسجد میں جائے گا، یہ تو تم نے اپنا حال کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو آپ کا بات ہے یہ بنتی نہ، کیونکہ میں نے اوپر آپ سے پہلے لکھ دیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وائس میسج نہ بھیجیں، آپ ریٹرن میں مجھے بھیجیے، کیونکہ اس سے پتہ نہیں چلتا یہ کسی خاتون کا میسج ہے یا کسی مرد کا میسج ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی آپ کا سوال یہ بنتا ہی نہیں، آپ کو پہلے ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ ہمارے سر نے یہ پہلے جو ہے وہ ہدایات دی ہیں کہ کوئی مجھے وائس میسج نہ بھیجا کریں، اپنی جو کیفیت ہے وہ لکھ کر بھیجیں۔ اب یہاں پہ آپ کو کوشچن کہ الگ الگ گروپ بنائیں، الگ الگ کلاسز بنائیں، اب ماسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 3 دن خواتین کو پڑھائے، 3 دن مردوں کو پڑھائے۔ ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جب ماسٹر کلاس لیتا ہے تو 2 گھنٹے تو اس کو اپنے آپ کو کیا اس کے ساتھ انرجی لیول ہوتا ہے، یا کیا انرجیز موومنٹس ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی، تو کیا کرے گا ٹیچر؟ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے طریقہ کار ہے نا، یہ آپ کے ہیں۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں خواتین ساتھ جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی؟ یہ جو تم نے بچپن سے سنے ہیں نا اتنے قصے کہانیاں، جب تم روحانی آنکھ سے دیکھو گے ایسے قصے کہانیاں ہیں ہی نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو ہسٹری میں اس سے ہی حضرت صفیہ کا ایک کارنامہ مل جائے گا۔ وہ مرہم پٹی کرتی تھی، اس دور میں مار کیٹ کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرتی تھی خواتین۔ اب تم نے جو یہ ایک نیا یہاں پھندا لائے ہو، یہ عجیب سا پھندا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ چوتھا سوال، شریعت اور احادیث کا حوالہ نمبر دے کر اپنے لطائف و کنیکشن کی حقیقت واضح کریں تاکہ ہماری مزید اصلاح ہو سکے۔ ابھی دوبارہ آپ سے سوال، شریعت کیا ہے؟ یہ آپ نے مجھے لکھ کے بتانا ہے کہ شریعت یہ شریعت ہوتی ہے۔ جو لطائف اور کنیکشن کی حقیقت ہے
ذاتی میرا تجربہ ہے، یہ میرا پریکٹیکل ہے۔ جب میرا پہلا سوال ہوا دادا حضور سے کہ اپنی کیا پہچان کرنی ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارے مٹی کے ہاتھ ہیں، تمہاری روح کے ہاتھ کہاں ہیں؟ تو یہاں جنبش ہوئی مائنڈ میں کہ ہاں میری روح کے ہاتھ کہاں ہیں۔ اب تم سے ہی یہ سوال ہوگا کہ جو روح تمہارے اندر کام کر رہی ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے، بتاؤ بھائی۔ اب تم کہو کہ میں روح کو نہیں مانتا، تو بھائی تمہاری مرضی ہے۔ چلو روح نہیں کہوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ جو انرجی تمہارے اندر کام کر رہی ہے وہ کیسے تمہارے اندر کام کر رہی ہے۔ اللہ پاک سورۃ نور میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین و آسمانوں میں، تم زمین و آسمانوں میں ہو یا زمین و آسمانوں سے باہر ہو، زمین و آسمانوں کے اندر ہو نا، تو کیا کنیکشن ہے تمہارا اس نور کے ساتھ؟ کیسے بنا ہوا ہے وہ کنیکشن؟ بتاؤ مجھے۔ جی نعمان صاحب سوچے اس وقت سوچے کیا جواب آتا ذہن میں۔ اور یہ جو بات آپ حدیث کے لے آتے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث ہوتی کیا ہے۔ آپ نے یکدم غصہ کھا جانا میری اس بات کے اوپر۔ کیا ہوتی ہے حدیث مبارکہ؟ کیا چیز ہے؟ اور جو احادیث کی پہلی کتاب لکھی گئی تھی وہ کس سن میں لکھی گئی اور کس نے لکھی تھی؟ اور جس نے لکھی تھی وہ انسان کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور اس کو اتنے سالوں کے بعد کیسے پتہ چلا تھا؟ جی نعمان صاحب سوچیے ذرا، تسلی سے سوچیے۔ ابھی کوئی اور میں بات کروں گا، بیسیوں قسم کے فتوے لگ جائیں گے، بیسیوں قسم فتووں کی بات ہو جاتی۔ جب لوگ دلائل سے ہارتے ہیں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی کل ایک بندے کا ملتان سے فون تھا، وہ جی میں امیر ہوں فلاں جگہ کا، 2 سوال پوچھے، اتنا پوچھا اچھا بھائی اللہ پاک پر ایمان کیا، اس نے اپنی بس کر دی، اور ساتھ ہی کہا مجھے میری شاگردی اختیار کریں۔ لو اب میں اس کی شاگردی اختیار کروں۔ 2-4 باتیں اور ہوئیں تو اس نے الٹ پلٹ گندے گندے الفاظ بولنے شروع کر دی، تو ہم نے تو بھائی بلا کر کے اپنی جان چھڑوائی۔ ٹھیک ہے، تو کچھ روحانی بندوں کے ساتھ ایسے کوشچن نہیں کیا کرتے کہ جس میں آپ ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں۔ وہاں پر روحانی بندہ جب بھی کچھ سوال اٹھائے گا چاہے گا آپ لوگ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو وہ بیسیکلی ابھی پردے میں بات رکھ رہا ہوتا ہے، ابھی اس کا مقصد نہیں ہوتا ان چیزوں میں الجھنا۔ دوبارہ اپنا ہی کوشچن رپیٹ کر رہا ہوں، احادیث کی پہلی کتاب کب لکھی گئی، کس شخص نے لکھی، کہاں وہ رہتا تھا، اور ایک حدیث جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہے وہ کتنے بندوں سے آئی ہے، ان بندوں میں سے کون سا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور چاروں خلفاء راشدین نے نہیں کیا اور بعد میں ہوا، اس کام کی آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے، یہ کیا اس کا ٹاپک بنے گا، وہ بھی مجھے بتا دیجیے۔ میں نے کہا نا کہ آپ بیسکلی آپ کا کنٹروورشل سوال ہے، آپ کو ایسے کنٹروورشل سوال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جو لطائف ہیں یا کنیکشن ہیں، یہ میرے ذاتی تجربات ہیں۔ جب میں اس حکم کے مطابق وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں، کہتا ہے جب میں نے اپنے ہی اندر دیکھا اور میں مزید گہرائی میں جاتا گیا اور وہ اندھیرا روشنی میں بدلا، روشنی پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہاں سے یہ کنیکشن نکل رہا ہے، تو وہاں مجھے ان کنیکشنز کی سمجھ آئی۔ پھر میں نے جب ان کنیکشنز کو مزید دیکھنا چاہا کہ یہ ان کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے، تو مجھے باہر وہ جو پرتیں ہیں روشنی کے جسم کی وہ نظر آئیں۔ جب روشنی کا جسم الگ ہوا پھر ان میں وہ کلر کیسے ورک ہوتا ہے، کیسے وہ پھر مجھے نظر آئیں، اور ان کے جو نام ہیں وہ صرف نام سے، میں نے پہلے کہا ہے کہ ماسٹر کو کوئی فرق نہیں ہوتا، ماسٹر ان کو صرف شو کرتا ہے، اور آپ جب اپنے اندر دیکھیں گے تو آپ بھی انرجی کو گھومتا ہوا ہی دیکھیں گے۔ ابھی کتنے دوستوں کی جو کیفیات آتی ہیں کہ ہاتھوں میں یا پاؤں میں ان کو وہ ایسے جلن سی ہوتی ہے، ایک سڑکن سی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کرنٹ لگا ہے،
تو کیا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے ہاتھ اور پاؤں میں؟ اس لیے کہ یہاں منی چکراز ہیں. اب تمہیں اگر چکر سے پرابلم ہے، چکراز سے، تو جب تمہیں چکر آئے نا، نیکسٹ ٹائم سر گھومے، تو یہ نہ کہنا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں یا میرا سر چکرا رہا ہے. کچھ اور لفظ لگانا، کچھ اور ڈاکٹر کو جا کے کہنا، اور یہ بھی نہ کہنا کہ گھوم رہے ہیں. نہ یہ بھی نہیں لفظ. کوئی اور لفظ ایسا صحیح لفظ بولنا جو چکر کی طرح نہ لفظ ہو. یہ جو آپ کے سوال ہیں، یہ بیسکلی سوال نہیں ہیں، یہ نیگیٹو تھاٹس آپ نے میرے آگے رکھی ہیں، اور میں نے امید ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جواب جتنا ممکن تھا میں نے دیا ہے. دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں صرف سمجھ کے لیے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ پاک کا حکم ہے. سورۃ الذاريات کی آیت نمبر 21 میں، وفی انفسکم ما لا تبصرون، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، ہم اللہ کو حکم مار رہے ہیں، اور اس بات کا یقین ہے ہمیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جب یہ بات ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ کرام تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ اپنے اندر دیکھنا، تو انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اس آیت کو نہ سمجھا ہو یا اس پر عمل نہ کیا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. ایک سوال. دوسرا سوال کہ جو مشن ہے، مشن شعور دینے کا ہے، کہ اتنا شعور آج لوگوں میں، یہ اتنا ناکام رہتے ہیں. کیوں ناکام رہتے ہیں؟ شعور آئے. اتنے لوگوں کی تبلیغیں کر کر کے، چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو جتنا مرضی منع کرو، مٹی میں نہیں کھیلنا، تم ڈانٹو گے، مارو گے، کیا کرو گے اس کو؟ کیا وہ مڑ جاتا ہے؟ کیا وہ رک جاتا ہے؟ وہ پھر وہی کام کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ بولا وہ بچہ ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، وہ لینے لگا دیتے ہیں دیواروں پر، تو کتنا بھی ان کو روکو، پھر بھی تھوڑی دیر کے بعد وہ اور ایسا کام کریں گے. تو ابھی نعمان ایسے کام کرتا ہے؟ کبھی نعمان بچپن میں جو کام کرتا تھا ابھی کرتا ہے؟ ابھی کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اب بڑا ہو گیا، اب اس کو شعور آ گیا نا. تو تم لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، تم کو لو ویبریشن میں جو رکھا گیا ہے، اس ویبریشن کو ہونے کے لیے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ تمہارا انرجی لیول بڑھایا جائے، ان لوگوں کا بھی انرجی لیول بڑھایا جائے. جب تم اس قابل ہو جاؤ، تمہیں شعور آ جائے کہ اتنی ہماری بنجر زمینیں پڑی ہیں، اگر یہ سرخ مرچ جو ہے وہ اتنے روپے کلو مل رہی ہے اور کالی مرچ کا ریٹ اتنا زیادہ ہے، تو ہم کالی مرچ کی فصل زیادہ اگائیں. تمہیں یہ شعور آ جائے کہ یہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، یہ نہیں کریں. میں نے اگلے ایک لیکچر میں کہا، یہ تم نے سنا تھا، یہ سوال ہی نہیں تھا بنتا تمہارا. تم جو اتنے گھی باہر سے آئل امپورٹ کرتے اور گھی بناتے ہو، تم اپنی ہی سرسوں کیوں نہیں اگاتے ہو؟ اپنے ہی سرسوں سے تیل کیوں نہیں بناتے ہو؟ تمہارا پیسہ بچے گا نہیں؟ تمہارا ڈالر بچے گا نہیں؟ بچے گا نا تمہارا ڈالر. تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جو تمہارے اتنی زمینیں بنجر پڑی ہیں، اتنے تمہارے راستے پڑے ہیں، تم ان پر صحیح درخت کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تمہارا جو پیسہ آتا ہے بجٹ کے مطابق، تم کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ اتنا ہمارا پیسہ آیا ہے، اتنا بجٹ تھا، یہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے تم لوگ؟ تم بس یہیں بیٹھ کر فیس بک کے اوپر کے بس یہ یہاں سے ثابت کرو، یہاں ثابت، بس یہی کام ہے تمہارا. تمہارے لوگوں پر کوئی فرض نہیں ہے، اور وہ جو سفید پوش ہیں ان پہ بھی کوئی فرض نہیں کہ پوچھے جا کر. اب تو دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہے، موبائل تمہارے ہاتھوں میں ہے. 1 کروڑ بندے کے پاس تو موبائل ہوگا. بس تمہارا کام یہی ہے کہ صبح سے لے کر یہ موویز دیکھتے رہو، یہ کلپس دیکھتے رہو،